ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے درمیان میں جو شخصیت موجود ہے آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے، مولانا صاحب کو آپ جانتے ہوں گے۔ مولانا صاحب مختصر نیوز دیتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک کے اوپر آئے دن ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، آپ نے کئیوں جگہ دیکھا ہوگا۔ اگر ان کا تعارف کیا جائے تو میرے خیال سے ان کے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولانا کی جو ہے پہچان اور شناخت باقاعدہ مکمل طور پر لوگوں کو معلوم ہے۔ تو مولانا صاحب کو میں نے اپنے چینل پر انوائٹ کیا اور مولانا صاحب کو میں نے بلایا، کچھ بیسک سے سوالات تھے جو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر استقبال ہے، آپ ہماری آڈینس سے کچھ مخاطب ہونا چاہیں گے سب سے پہلے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، سب سے پہلے بھائی ان کا میں شکر گزار ہوں۔ مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں اور درسی ساتھی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا سیٹ اپ تیار کر رکھا ہے، انہوں نے اسٹوڈیو بنایا، بھیا مجھے بلایا یہاں اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے چند سوالات کروں گا، یہ کہہ رہے تھے بھائی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے یہاں آیا ہوں بھائی۔ تو آپ کے چینل کا نام کیا نا؟ اسلامک مسائل۔ اسلامک مسائل، آپ یوٹیوب پہ جب سرچ کریں گے اسلامک مسائل عبدالعلیم تو اس طرح سے کر کے وہ آ جائے گا، اور نہیں آئے گا تو میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کی لنک دے دوں گا۔ انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ سیٹ تیار کر رکھا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو سپورٹ کریں۔ ہو سکتا ہے جو یہ سوالات مجھ سے کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے کچھ کلپ میں اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کروں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فل مکمل ویڈیو حضرت ہی کے چینل پر اپلوڈ ہوگی۔ جی ضرور ضرور۔ تو سب سے پہلے مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، جس بنا پر یا جس اشعار کی بنا پر گرفتار کیا گیا، کیا وہ قانوناً جرم ہے وہ اشعار؟ آپ مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں۔ جیسے کہ یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، آپ نے کہا وہ شعر بھی آپ کو معلوم ہے اور تمام آڈینس کو بھی معلوم ہے جی کہ وہ شعر کیا ہے، تو کیا وہ قانوناً جرم ہے؟ بھائی اگر قانوناً جرم ہے تو عدالت کو چاہیے تھا بھیا اس پر فیصلہ سنا دیتی، لیکن عدالت نے کیا فیصلہ سنایا؟ ان کو تو جب ان کے خلاف FIR درج اس سے متعلق کی گئی تو ان کو تو ضمانت مل گئی تھی، تو اس سلسلے میں اس FIR پر ان کو ضمانت مل گئی تھی، اگر لیکن رہائی نہیں ہوئی تھی۔ رہائی اس بنا پر نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کے اوپر 2 FIR اور درج تھی، جس کی بنا پر ان کی رہائی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کیا یہ قانوناً جرم ہے، تو قانوناً اگر جرم ہوتا تو بھائی عدالت یہ فیصلہ سنا دیتی کہ بھائی ان کو سزا دی جائے، اتنی سزا دینی چاہیے، لیکن عدالت نے تو ان کو ان کی ضمانت دے دی، ان کی تو ضمانت ہو گئی تھی، تو یہ قانوناً جرم کا ہے شعر۔ جی تو اگر مولانا صاحب قانوناً جرم نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب کے ساتھ یہ گھٹنا، یہ واقعہ آخر کیوں پیش آیا؟ اصل کیا ہے، وہ ویڈیو کلپ جو تھا ان کا مکمل ایک بیان ہے، وہ اسی ویڈیو کلپ کو لے کر کے غیر مسلموں نے کچھ پر ہنگامہ کھڑا کیا۔ اصل میں یہ معاملہ ان کے ساتھ اس وقت پیش آ رہا ہے جب سے نرسمہانند سرسوتی ہے نا، اس نے ان کو چیلنج کیا تھا، تب سے مطلب ان سے حسد رکھنے والے، جلن رکھنے والے کچھ غیر مسلم ہیں، تو اس طرح سے حرکتیں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اور باقی کچھ بھائی مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جرم کیا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد ان کی ضمانت ہوئی، ان کی رہائی ہوئی، تو یہ معاملہ ہے۔ اب جرم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب عدالت میں مقدمہ پہنچا ہے، بھائی عدالت میں پہنچا ہے تو اب عدالت اس پہ کارروائی کرے گی، اس کے بعد ان کی ضمانت ہوگی، رہائی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی۔ جی تو اس ماحول کے بنا پر یا جو ہندوستان میں جو ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو لے کر آپ ہمارے نوجوان جو ہے بھائیوں کو آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے پھونک کے قدم رکھا جائے اس وقت؟ اب پھونک کے قدم دیکھیے، میں جہاں تک مناسب سمجھتا ہوں تو یہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں بھائی، کہہ لیجئے، یا مسلم رہنماؤں کی، لیڈروں کی غلطیاں سب سے بڑی تو یہی ہے، جیسے کہ اگر غیر مسلموں کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے، رہنماؤں کی طرف سے کوئی بھڑکاؤ بیان آتا ہے تو ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے بھئی اب یہ کتوں کا وقت ہے اور پھر ہمارا دور آئے گا، کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، تو ان کے یہاں جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کے یہاں جو رہنما ہوتے ہیں، وہ کیا فوراً FIR درج کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بس تھانے تک پہنچانا ہے کسی طرح، جرم کچھ بھی نہ ہو، ان پر کارروائی نہیں ہوگی، وہ سب کو معلوم ہے کارروائی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن معاملہ عدالت تک پہنچا ہے، تھانے تک پہنچا ہے، اب ان کو مطلب 2-4 دن کسٹڈی میں رکھا جائے گا،
تو یہ چیز، تو یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے بھائی، جیسے ہی ان کی طرف سے سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جب غیر مسلموں کی طرف سے کوئی بھڑکاؤ بیانات آتے ہیں تو ہم لوگ ان کے خلاف FIR درج نہیں کرتے، بس خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ بھائی ہمیں چاہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے، اگر وہ ہمارے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ بھائی ہم ان کے خلاف FIR درج کریں، پھر قانونی کارروائی نہ ہو تو احتجاج کریں، احتجاج کا بھی ہمیں حق ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے خلاف FIR درج کریں، سب سے پہلی چیز۔ ہاں یہی غلطی ہے کہ ہم FIR نہیں درج کرواتے ہیں ان کے خلاف، اسی لیے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، ان کے حوصلے اسی لیے بلند ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کون کیا کر لے گا، ہمارے خلاف کون سی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو مسلم رہنماؤں کو چاہیے، ان کو لیڈروں کو چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بیان بازی کرے، بھڑکاؤ بیان دے، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا اور بھی ہمیں کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، تو ہم FIR درج کریں۔ ہم خود فیصلہ نہیں کریں، ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے ہم جو FIR درج کریں گے تو عدالت خود اس کا فیصلہ کرے گی، عدالت نہیں فیصلہ کرتی ہے تو احتجاج کا ہمیں حق ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اصل کیا ہے غیر مسلموں میں، ان کے آپ اپنے یہاں سے اگر کوئی اس طرح کا شعر پڑھ دیتا ہے، اب یہ کتوں کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا، تو انہوں نے کتنے لوگوں نے اس کے اوپر FIR درج کرائی تھی، حالانکہ یہ شعر بہت پرانا ہے اور مفتی سلمان اظہری کا لکھا ہوا بھی شعر نہیں ہے، کسی اور کا لکھا ہوا بہت پرانا یہ شعر ہے، اور اس کو مقررین اپنے تقاریر اور بیانات میں اس طرح کا استعمال کرتے ہیں اس شعر کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر FIR درج کی گئی اور اس شعر پر ان کو ضمانت بھی مل چکی ہے۔ تو یہ چیز ہے، رہائی اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان کے اوپر 2 FIR اور درج تھی اس میں۔